توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ رعد سے ایک آیت سامنے ہے میرے۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے ظاہر کی بات کر کے باطن کی خبر دی ہے۔ جو فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا۔ فرمایا اللہ نے آسمان سے ایک جیسا پانی برسایا۔ غور فرمایا؟ ہاں، بعد میں آنے والے ثواب میں مل جائیں گے۔ میرے موضوع کے ساتھی یہی ہیں جیسا تو موجود ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ایک جیسا ہی پانی برسایا گیا۔ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، وادیاں بہہ نکلی اپنی اپنی مقدار کے مطابق۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ کہیں اللہ نے پانی روک کے برسایا، کہیں کھول کے، نہ، برستے ہوئے پانی کی مقدار ایک جیسی، نالی اپنی مقدار کے مطابق بڑھی، نالا اپنی مقدار کے مطابق بہا، نہر اپنی مقدار کے مطابق بہی۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا فضل یکساں ہے۔ اب اگر کسی کا ظرف ہی چھوٹا ہے تو میرے عدل پہ ضبط کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہی امیر کائنات کا بھی فرمان ہے کہ ان اللہ تجلی، اللہ نے تجلی ماری اور پوری مخلوق کے لیے تجلی پھینکی، عالم ذر سے بھی پہلے۔ اور تجلیات کی مختلف قسمیں بھی ہیں، اوقات بھی مختلف ہیں۔ میں بالکل تجلی اول کی بات کر رہا ہوں، جب اس کی حجتیں تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہ کسی پر تجلی زیادہ پھینکی ہو، کسی پر تھوڑی پھینکی ہو، بس وہ بے حجاب ہو گیا۔ کسی نے ایک کرن برداشت کی، اللہ اکبر ہے، کسی نے 2 شعائیں، کسی نے 3 شعائیں۔ ہم 14 ایسے تھے کہ جو تجلی اس نے پھینکی ہم نے واپس نہیں جانے دی۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ سرنا مغرب شمس توحید، ہم توحید کے سورج کی مغرب ہو گئے۔ اللہ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ جیسا جی کیا سریت ہے، کیا نفاست ہے اس فرمان میں کہ اصل ہم توحید کے سورج کی مغرب، کم از کم سورج نکلتے بھی دیکھتے ہو، سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھتے ہو نا۔ طاہر دیوار مشرق سے چڑھتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، پھر دوبارہ مشرق، جاگتے رہنا۔ یہ دوبارہ مشرق میں فرق کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ مغرب میں وہ اقتدار نہیں کہ سورج کو روکے رکھے۔
اگر یہ مغرب سورج کو روک سکتی تو پھر مشرق پہ طلوع نہ کرتا. ہاں میرے ساتھ اللہ جانے کیا سوچ کے میں نے کیا شروع کر دیا ہے. علم کی قسم اس میں میرا کوئی طاہر اختیار نہیں. بھئی یہ مولا نے خود جبر مشیت سے چاہا ہے تو وہ بیان ہو رہا ہے. وہ نہیں روک سکتی اس لیے سورج نکل آتا ہے. اگر مغرب روک لیتی تو تمام اہل دنیا مغرب کے سوالی ہوتے. ہمیں شعاع چاہیے, ہمیں سورج چاہیے, ہمیں روشنی چاہیے, ہمیں کرن چاہیے. توحید کا سورج نکلا سب کے لیے, آدم سے عیسیٰ کے لیے یکساں, پہلے محمد سے 14ویں تک کے لیے یکساں. جاگنا سب کے لیے برابر ہے. لیکن میرا مولا فرما رہے ہیں ہم آفتاب توحید کا مغرب ہے. ہم نے اس سورج کو اپنی ذات میں روک رکھا ہے. اب جس کو توحید کی روشنی کی کرن چاہیے وہ آدم ہو یا عیسیٰ, سوالی ہمارا بنے گا. چونکہ ندیم ایک جملے میں پوری تاریخ بند کر کے میں آگے گزرنا چاہ رہا ہوں. چونکہ امتیاز شاہ جی یہ مغرب آفتاب توحید ہیں, اسی لیے اسی خاندان کا جو آخری ہے وہ آج بھی ہو کے غائب ہے. اب ایمان سے کہنا توحید تو وہ چیز ہے جو آل محمد سے بھی بڑی ہے نا, ہے وہ ان کے قبضے میں ہے. ہائے 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 ہائے. جی جی خطیب منبر سلونی کی آواز اس وقت بھی فضائے بسیط میں چکر لگا رہی ہے. شور سرافیلی سے بڑی گونج کے ساتھ خیبر شکن کہہ رہا ہے لسان اللہ زبان سے کہ توحید کا سورج ہمارے قبضے میں ہے. جس کو بھی توحید چاہیے, چاہے وہ فرشتہ ہے, چاہے وہ نبی ہے, چاہے وہ رسول ہے, سوالی ہم 14 کا ہوگا. اور جب توحید عطا یہ کرتے ہیں رزق کسی دروازے سے کیسے ملے گا؟ توحید جیسی شے وہ یہاں سے عطا ہو کائنات میں, اور یہ کوئی ایک معصوم نہیں, کم از کم 6 معصومین کے فرامین میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے یہی کہا ہے ہم تھے. اللہ اکبر. بنا عرف اللہ, بنا عبد اللہ, لولانا ما عرف اللہ, لولانا ما عبد اللہ. ہم تھے تو پہچانا گیا. جو یعنی یہ فروخ بندہ ہو کر کہہ رہا ہے. خدا کی قسم کروڑوں سال علم کی زندگی ہو اور علم لکھتا رہے, علم بولتا رہے, اس فکرے کی شرح کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. بنا عرف اللہ ہمارے ذریعے پہچانا گیا. بنا عبد اللہ ہمارے ذریعے اس کی عبادت ہوئی. لولانا ما عرف اللہ, لولانا ما عبد اللہ, ہم نہ ہوتے پہچانا نہ جاتا, ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے خدا کو تو ناراض ہونا چاہیے علی کے ساتھ کہ اے علی تمہارے گھر کا محتاج ہوں میں. علی کہہ رہا ہے, جلی سن رہا ہے.
زبان کہہ رہی ہے، حقیقت بدن سن رہا ہے۔ ہم نہ ہوتے پہچانا نہ جاتا، ہم نہ ہوتے عبادت نہ ہوتی۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ وہ ہے۔ فرمایا چاہے فرشتے ہیں، علمنا الملائکۃ التسبیح والتحلیل، ہم نے فرشتوں کو تسبیح سکھائی۔ علمنا النبیین التسبیح والتحلیل، ہم نے انبیاء کو تسبیح سکھائی۔ لفظ کہہ دوں، یعنی آپ نے تو انبیاء کو سکھائی، فرشتوں کو سکھائی، آپ کو کس نے سکھائی؟ فرمایا ہم اس سے سیکھے سکھائے جدا ہوئے۔ العظمت للہ۔ تو اب گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی پر ساری؟ یہ مان لیا چونکہ میرا قول نہیں، جسے اللہ قول حق کہتا ہے اس علی کا قول ہے کہ ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی۔ مان لیا ہے تم سب نے؟ اچھا میں جو ذرا شکی مزاج واقع ہوا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میری تسلی کے لیے جس نے علی کا یہ قول مان لیا وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ جی ہو تو اگر یہ گھر نہ ہوتا، آسان لفظوں میں اگر 14 نہ ہوتے، اس کی عبادت نہ ہوتی، کرائی انہوں نے۔ اب جو عطا گرے عبادت ہیں، عبادت کی حدیں یہ بنائیں گے یا مولوی؟ میں اگر مولوی کی مرضی کی عبادت کرنی ہے تو پھر مولا کا دیا ہوا اللہ انہیں واپس کر، ورنہ جب تک اللہ مولا والا لے گا پھر مولوی سے نہ پوچھنا علی نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ نماز بدن ہے، نماز ظاہر ہے، نماز جسم ہے، علی پھر علی ہے، علی کی ولایت روح ہے۔ کون نہیں جانتا تم میں سے آدم کا گھر ابھی زمین پہ نہیں بنا تھا کہ کعبہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا بیت زمین پر کعبہ، آدم کے گھر سے بھی پہلے۔ قبلہ بننے میں دیر کیوں ہوئی؟ ہاں خدا کی قسم ایک ایک جملے میں جگہ پوری کائنات بند ہے، اور میں اعتراف کرتا ہوں میں خود کچھ نہیں کہہ رہا، کہلوانے والے کی اپنی مصلحت ہے جو کہلوا رہا ہے۔ بیت اول ہے اسد موجود ہے، لیکن قبلہ بھٹک رہا ہے در در پہ۔ کبھی ہیکل سلیمانی کی محتاجی، کبھی بیت المقدس کی محتاجی، ٹھیک ہے نا؟ در در پہ قبلہ بھٹکتا پھرتا ہے، قرار نہیں قبلہ کو۔ بس علی آیا، قیامت تک کے لیے قبلہ مستقیم ہو گیا۔ جلی نے علی کو کعبے میں بھیج کر قبلہ بنا کے بتا دیا، اور جھوٹے نمازیوں جس کے بغیر میرا گھر سجدوں کا حقدار نہیں، اس کے بغیر تیری نماز قبولیت کی حقدار کیسے ہوگا؟
کچھ اتنی شان سے اترا ہے وہ زمین پہ، کچھ اتنی شان سے دیوار در پہ ابیا اس کے نشان سے، دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا، میں کس طرح سے اس کو نکالوں نماز سے، میں کس طرح سے اس کو نکالوں نماز سے، جب جب تمہارے پاس سمائے ہوائے دو، جب جب تمہارے پاس سمائے ہوائے دو، مجھ سے علی ملا ہے تمہاری دکان سے۔ اس لیے تو میرے بچے کہا گیا ہے حب علی رحمت اللہ۔ جی یعنی علی کا بغض جب بدن کا روپ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی لعنت میں ڈھلتا ہے۔ ہاں سارا جانا نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہاں جس جگہ پہ میں ایسا طاہر پہنچا ہوا ہوں، یہ کفر اور ایمان کے درمیان بڑی باریک ترین منزل ہے، اور یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا بھی چکا ہوں مجالس میں کہ امیر کائنات نے فرمایا ہے کہ کوئی پل ایسی نہیں لٹکائی ہوئی اللہ نے میدان قیامت میں کہ جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، گزرے گا کس مائی کا لال وہاں سے؟ بھئی جو بال سے بھی باریک ہے وہ تو عدسے سے بھی شاید نظر نہ آئے، وہاں پاؤں ٹکے گا کیسے؟ فرمایا الصراط الذی ادق من الشعر واحد من السیف ہی معرفتنا اہل البیت، وہ صراط جو بال سے باریک تر ہے، تلوار سے تیز تر ہے، وہ ہم اہل بیت کی معرفت ہے۔ جو سمجھ آئے گا؟ ہاں کیوں کہ ہمارے ایک طرف وجوب ذاتی ہے، وجوب ذاتی، یہ پھر ایک الگ علمی بحث چھڑ جائے گی، اسے میں چھیڑنا نہیں چاہتا، وجود اور وجوب کی بحث میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا۔ ایک طرف وجوب ذاتی ہے، ایک طرف امکان ذاتی ہے۔ فرمایا درمیان میں بال سے باریک تر ایک مقام ہے جہاں ہم 14 کھڑے ہیں، ہم نہ وہ ہیں، ہم نہ یہ ہیں۔ نہ وہ نہ یہ سے مراد صرف میں اور آپ نہیں، پوری خدائی، پوری مخلوق۔ ہاں کیونکہ مخلوق کے تصور سے پہلے کے ہیں یہ، تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ کفر و ایمان کی سرحد ہے، اسے ذرا سنبھالنا، ضرب چھلکنے نہ دینا۔ میں وہ بے جسم ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، لیکن ندیم یہ بھی مجبوری ہے جب یہ ہیں، جب سے یہ ہیں، تب زمان نہیں، تب مکان نہیں، تب شے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سلمان سے خطبہ سلسل میں امیر کائنات نے فرمایا تھا، ہاں اکیلا سلمان ہے اس خطبے کا سامنے، اور نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ اس میں یہاں سے جب ہم خدا کی قسم فرق پتہ چلتا ہے کہ امیر کائنات کی حقیقت کا اقتدار کیا ہے۔ سلمان کچھ سوچتا ہوا غصے میں جا رہا ہے، پیچھے امیر کائنات تیز تیز قدم چلتے ہوئے پکار کے کہہ رہے ہیں سل یا سلسل سل لا تجہل۔ سلسل اس چیز کو بولتے ہیں جو آسانی سے حلق سے اتر جائے، جیسے پانی یا چکنا لقمہ۔ مولا فرماتے ہیں اور لقمہ تر، سوال کر جاہل نہ بن۔ اللہ اللہ جی 10 درجے ایمان کے ہیں، 10ویں پہ سلمان کھڑا ہے۔ اللہ جانے لا تعداد نبی مل کر بھی سلمان کی برابری کا سوچ نہیں سکتے۔ اسے علی کہہ رہے ہیں سل لا تجہل، سوال کر جاہل نہ بن۔
یا اس لہجے میں نے خدا کو ڈانٹتے دیکھا نوح کو جب اس نے کہا میرا بیٹا کیوں طوفان میں ڈوب گیا، تو اللہ نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نوح جاہلوں میں سے نہ بننا۔ جی، یا امیر کائنات یا میرا مولا سلمان سے کہہ رہا ہے سوال کر، جاہل نہ بن۔ تو اس میں یہ فکرہ سرکار امیر نے بولا تھا، کننا بنا بے قینونت ہی، ہم تھے یا علی، پتہ نہیں آج تو چاہتا کیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ مولا کی قسم، عباس کی وفا کی قسم، اس کے علم کی قسم، ایک فکرہ میرا سوچا ہوا نہیں ہے۔ جھوٹ بولوں، مولا اپنا رعایا نہ شمار کرے، وہ خود پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے آج، کتنے اور کون کون حقدار بیٹھے ہیں جن تک شاید یہ پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا کننا بنا، ہم 14 تھے اپنے ہونے کے ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ، کننا بنا، ہم تھے اپنے ہونے کے ساتھ، بے قینونت ہی، کیوں تھے؟ وہ جو تھا اللہ ہے، وہ جو اتنے اوجب ہیں کہ ذات واجب کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ ہاں، خدا کی قسم تمہارے چہرے ایسے کھلے کھلے اور کھلے کھلے نظر آئیں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ بغیر چھپائے میں بتاتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں۔ ہاں، ازلی جینا غیر مسمینا، ہم ازلی تھے ازل سے پہلے، اور تب کی بات ہے سلمان جب ہمارے نام بھی نہیں تھے۔ جی، یہ اگر میں اس مقام کی طرف اشارہ کر دوں تو اللہ جانے کیا ہو جائے، کیونکہ ہر دور میں علی کا دشمن مولوی رہا ہے، ہاں، اور اپنوں میں کچھ چوکھا ہی رہا ہے، ہاں، کیونکہ کھڑا جو علی کے کیوں کہ علی کے دروازے پہ کھڑا ہے اور علی کریم بڑا ہے۔ جی، اتنا بڑا کریم تو ہے، میں غالباً تمہیں بتا چکا ہوں کہ اللہ نے بھی علی کو اختیار دیا تھا۔ اب پھر بات وہی، ہاں شادباش، یعنی پھر کفر و ایمان کی سرحد پہ بات آ کے رک گئی ہے۔ بے دل کا دل بھر گیا ہے، دل نہیں رکھتا نا اللہ، اس کا دل بھر گیا ہے کہ یا علی بس بہت ہو چکی، تیرا ہی کھا کے تجھ پہ غراتے ہیں، آج کے بعد اپنے ہر منکر کا رزق بند کر۔ یعنی بے دل کہہ رہا ہے بند کر، دل والا کہہ رہا ہے نہیں تیری بدنامی ہوگی۔ ہمارے نام نہیں تھے،
یہ ہے وہ مقام جس کی طرف امیر کائنات خود اشارہ کر کے فرماتے ہیں انا الذی لا یقع علیہ اسم ولا شبہ، اور دنیا والوں میں تو وہ ہوں جس کا نہ کوئی اسم ہے نہ جس کی کوئی شبیہ ہے۔ اللہ جی، تو یہی وہ مقام میں سلمان کو بتا رہے ہیں۔ غیر مسمین، ہمارا کوئی نام نہیں تھا۔ حول مشی، چلے تو نہیں گئے؟ حول مشی ونحن الشیء، وہ شے گر تھا، ہم ایک شے تھے۔ اب یہ کیسٹ ضرور خریدنا میری فرمائش سے، اور اسے کم از کم 100 دفعہ سننا۔ ہر بار ہدایت کے کئی سمندر بہتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہم شاید تھے، اب نہیں، پہلا والا جملہ یاد رکھو، بے قینونت ہی، چونکہ وہ تھا اس لیے ہم تھے۔ ہم اپنے ہونے کی وجہ سے تھے، ہم کون، چونکہ کون تو لفظ ہے، کاف نون دو حرف مل کے لفظ بنا ہے نا، ابھی اللہ نے حرف خلق ہی نہیں کیے، اس لیے نہ کون نہ کوئی امر، بس ہم اپنے ہونے کی وجہ سے۔ تو اب ذہن میں رکھیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، یہاں مولوی ڈنڈی مار لیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف 3 عالم دیکھے ہیں جو گزر گئے جنہوں نے اس آیت کا حق ادا کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کا ثواب ان کو پہنچے، بس 3، باقی ہر ایک نہیں ہے کہ اللہ کہتے ہیں میری مثل کوئی شے نہیں، میری مثل کوئی شے نہیں۔ جاگنا، توفیق مانگنا خیبر شکن سے، لیسا مثلہ شے نہیں کہا اللہ نے، لیسا کم مثل ہی، یہ کاف حرف تشبیہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میری مثال ہے نا اس جیسی کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر، جو میری مثال ہے، یہ خود تلاش کر لو۔ شیعہ ہونے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ عقل والی بات جلدی پلے پڑتی ہے اور جلدی حق ڈھونڈ لیتی ہے یہ قوم۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب جوان ہوں گے دوسروں کے علماء سے زیادہ عالم ہوں گے سنتے سنتے۔ تو ذرا تلاش کرو، اللہ کہتے ہیں جو میری مثال ہے اس جیسی کوئی شے نہیں۔ اب مثال کیسی ہوتی ہے؟ بھائی بازار میں جا رہے ہو، اسلام آباد پنڈی صدر کی کسی سڑک پہ کوئی بندہ دیکھا، یار یہ رزن فر نہیں جا رہا ہے، دیکھا نہیں رزن فر نہیں، وہ اس کی مثال ہے۔ تو اب تم نے مثال کس کو کہا؟ ظاہر ہے جس کی قد و قامت مجھ سے ملتی ہوگی، جس کی جسامت مجھ سے ملتی ہوگی، جس کا کوئی حلیہ مجھ سے ملتا ہوگا، تو بس کائنات میں ڈھونڈ لو کہ اس سے حلیہ ملتا کس کا ہے۔ العظمت للہ۔ سمجھ نہیں آ گئی؟ میں راضی ہوں تم سے، شاید نجف تم سے راضی ہو، کہو تو یہیں سمیٹوں۔ پچھلے محلے والوں، مسجد کے اندر والوں، جیو۔ هو المشی نحن الشیء، وہ شے گر
ہم شے توجہ هو المکون نحن المکان، وہ مکین ہم اس کا مکان. اللہ اب اسے میں پھر وہی آ رہا ہوں جہاں سے میں نے بات کو آغاز کیا تھا. زمانہ کہتا ہے اللہ لا مکان ہے، لا مکان ہے، لا مکان ہے. آج اس کا ہم نام کہہ رہا ہے، وہ مکین ہے، ہم مکان ہے. کیونکہ توحید کے سورج کو ہم نے اپنے اندر غروب کر لیا، وہ لا مکان ہو گیا. اب اللہ جانے ظرف کتنا ہے 14 کا، وسعت کتنی ہے محمد و آل محمد کی ذات میں. یہ تو بالکل وہی بات ہے. مثال تو بنی ہوئی ہے جی فلاں بندہ جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. کبھی ہوا؟ سمندر تو دریا میں بند نہیں ہو سکتا، کوزے میں کہاں ہوگا؟ مثال کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس گھر نے کر کے دکھایا. جی یہ بحر توحید کے شناور ہیں. تو پھر دیکھو جی کبھی لا حد محدود میں نہیں سماتا. ٹھیک ہے نا؟ جو لا حد ہے وہ محدود میں نہیں سما سکتا، حتیٰ کہ بڑی حد بھی چھوٹی حد میں نہیں سما سکتی. ایک 6 فٹ جسامت کی چوڑائی کی چیز ہے، وہ 5 فٹ والے بکسے میں تو نہیں آئے گی. اللہ کی حد بتاؤ. اور جن کو دیکھا میری پڑھی ہوئی فروغ مجالس یاد ہیں وہ تو میرے ساتھ عرش پہ اٹھ جائیں گے، اور جنہیں یاد نہیں ہے ان کے لیے میں دعا کروں گا کہ انہیں بھی بینائی عطا ہو. 14 مقام پر قرآن میں اللہ مختلف الفاظ سے کہہ رہا ہے من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو بندہ اللہ کی حدوں پر ظلم کرتا ہے حقیقی ظالم وہ ہے، حقیقی ظالم وہ ہے اللہ کی حدیں، اللہ کی حدیں. پنڈی ضلع کی کوئی حد ہوگی، آگے جہلم شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ پاکستان کی حد ہے، آگے انڈیا شروع ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے جو میری حدوں پر ظلم کرے، تیرا 5واں امام اپنے سینے توحید گنجینہ پہ بلا تشبیہ انگلی رکھ کے کہتا ہے نحن حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہم 14 ہیں. جو اصل میں ایسا ہی ہے. کوئی ایسا بندہ مجھ سے جو میری مجلس میں نہیں آ سکتا، وہ کہتے میں تیری خطابت دیکھنا چاہتا ہوں کیسی ہے، تیرا علم کتنا ہے. تو اس کا طریقہ آسان سا، بچے سے بھی پوچھو یہی ہے. وہ کہے گا اپنی کوئی CD بھجوا دو، کوئی کیسٹ بھجوا دو، یہی ہے نا. اب اللہ ہمارے سامنے آ نہیں سکتا. اللہ
اکبر، جاگنا جاگنا حلال زادو جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو، خدا ہمارے سامنے آ نہیں سکتا، اس نے مخلوق بھی پیدا کر لی اور ہر صاحب کمال اپنے کمال کی داد بھی چاہتا ہے، تو اللہ نے اپنی 14 مسئلے بنا کر مخلوق میں بھیج دی۔ مجھے دیکھنے کا دل ہے نا، ان کو دیکھو، آئیے، مجھ سے گفتگو کا دل ہے نا، ان سے بات کرو، جس سے یہ بولیں سمجھو میں بولا ہوں، جی وہ تھک تو نہیں گئے نا، وہ شائگر ہم شائع، وہ مکان والا ہم اس کا مکان۔ ہاں، دوسرا پہلو بھی میں نے دکھانا ہے اگر آپ تھک نہ گئے تو، هو المحجوب ونحن الحجاب، ذہن میں رہے، اکیلا بندہ ہے اس خطبے کو سننے والا سلمان۔ اللہ جانے شاہ جی طاہر اس نے کس ہمراز کو بتایا ہوگا، اس نے کس محرم راز سے کہا ہوگا اور کس طرح کتابوں میں پہنچا ہوگا، پھر غضنفر نے پڑھا اور وہ آپ تک پہنچا رہا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، ہم حجاب ہیں۔ بھری تم سے بھی زیادہ رش تھا مسجد نبوی میں، رسول بیٹھے بیٹھے 2 جملے بولے، کس کے لیے؟ خیبر شکن کے لیے۔ مولوی کو 1400 سال بعد خیال آیا ہے مسجد میں یہ حالی نہیں کہہ سکتے، مسجد میں نعرہ نہیں لگا سکتے، اور یہ شیعہ مولوی کو یاد آیا۔ رسول نے شکر ہے کہ پوری اپنی زندگی میں جب بھی علی کے فضائل پڑھے مسجد میں پڑھے۔ رسول نے کوئی الگ امام باڑہ نہیں بنوایا ہوا تھا، ہاں اپنی مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ کے فرماتے ان علی فی السماء الساء بیعت کالشمس فی النہار وفی السماء الدنیا کالقمر لأہل الارض۔ فرمایا میرے صحابیوں، علی 7ویں آسمان پر ایسے چمکتا ہے جیسے تمہاری دنیا میں دوپہر کو سورج چمکے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ حیدر شاہ اپنے محلے کو جگا کے رکھنا ورنہ تجھے پکڑ لوں گا میں۔ علی اب رہتا زمین پہ بظاہر ہے، رسول فرما رہا ہے چونکہ یہ جو سورج ہے یہ 4تھے آسمان پہ ہے، اور رسول فرماتے ہیں فی السماء السابعہ، 7ویں آسمان پر علی ایسے چمکتا ہے جیسے، ہاں، اور آسمان دنیا پر ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ ایک جگہ سورج بن کے چمک رہا ہے، ایک جگہ چاند بن کے چمک رہا ہے۔ چاند آیت جمال ہے، سورج آیت جلال ہے۔ چاند جمال کی نشانی، سورج جلال کی نشانی، اور رسول کے فرمانے کا مقصد ہی یہ ہے، اس کے جمال کا مظہر بھی علی، اس کے جلال کا مظہر بھی ہے، اس کے جمال کا اتنا مظہر کہ اللہ کہے وجہ اللہ، میرا چہرہ ہے یہ اللہ ہے۔ اب یعنی خدا کوئی جسم رکھتا ہے یا چہرے والا ہے؟ وہ مقصد اس کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر میرا بدن بھی ہوتا تو پھر میں اسی چہرے میں آتا۔ کچھ تھک گئے ہو؟ ہاں، اور پھر فرمایا لا، یہی فکر ہم سننے کے لائق ہے، فرماتے لا یحجب علی
عن اللہ حجاب ولا یسترہ ستر لأنہ هو الستر والحجاب. فرمایا کوئی پردہ علی سے خدا کو چھپا نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے. لا یحجب علی عن اللہ حجاب، کوئی حجاب جلی کو علی سے نہیں چھپا سکتا. ولا یسترہ ستر، اور کوئی ستر، کوئی رکاوٹ، کوئی چھپانے والی شے علی سے جلی کو نہیں چھپا سکتی. ہلچل مچ گئے مسجد میں، یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ فرمایا انہ هو الستر والحجاب، کیونکہ جس حجاب میں اللہ چھپتا ہے وہ حجاب خود علی ہی تو ہے. نہیں اب ذرا سر، اب ایسے تو نہیں میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا. شکر ہے دروازہ ایک ہی ہے. اب علی ہے حجاب، ٹھیک ہے نا؟ علی ہے حجاب، اللہ اس میں چھپا ہوا محجوب ہے. اب نماز سے علی کو سوچ کے نکالنا، حجاب نکلا تو محجوب بھی باہر ہو جائے گا. چلے بڑی بات. ہاں تو جنہوں نے توحید کے، اچھا جو دوسری جہت ہے، یہاں علی یہ فرماتے ہیں ہم مکان وہ مکین. اسی موقع پر سلمان نے علی سے سوال بھی کر دیا. مانا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں سلمان پوچھ، جب آپ تھے شاید تو تھی نہیں، رہتے کہاں تھے؟ عرش ہوتا تو میں کہتا کہ آپ عرش پہ رہتے تھے، کرسی ہوتی تو کرسی پہ، لوح و قلم ہوتے، شاید تو کوئی نہیں، کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے شوہر بطول نے فرمایا کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے. اللہ کے علم کی گہرائی جن کا مکان ہو. ان کی وسعت کا اندازہ لگا لو. میرا خیال سمیٹیں کیونکہ موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے. بس نتیجہ یہی نکلا، پانی ایک جیسا برستا ہے، ہر وادی اپنی مقدار کے مطابق بہتی ہے. جن کے ظرف کی مقدار کبریائی ہے، اللہ اسے غضنفر کیا سمجھائے گا؟ اسے آپ کیا سمجھو گے؟ اسے آدم کیا سمجھے گا؟ اسی لیے تو دیکھو کسی نبی نے بھی سوچا تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی اور اسے ترک اولا گردانا. یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اسی لیے اتشک فی صورت اقمتہ انا، یونس تیری مجال، تو میری اس صورت کے بارے میں سوچتا ہے جسے میں نے کبریائی کی تنہائی میں بنایا ہے. بس خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. دو کے دو فکرے یاد دہانی کے طور پر کہتا ہوں تاکہ عبادت ناقص نہ رہے. کم از کم وضو ہو جائے آنکھ کا، کیونکہ جو شام سے چل کے آتی ہے اسے نہ ہمارے علم سے کوئی غرض ہے نہ ہماری خطابت سے کوئی لینا دینا، وہ رونے کے لیے آتی ہے.
اور یہ میں آپ حضرات کو بقرات و مرات مجالس میں بتاتا رہا ہوں، عشرہ ہو، خمسہ ہو، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنا بھی کوئی پروگرام ہے، ہم ہمیشہ 24 گھنٹے کے بعد جمع ہوتے ہیں۔ آج بیٹھے ہیں، کل پھر اسی وقت، لیکن جس مخدومہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس طرح نہیں آتی مجلس میں۔ عباس کا علم ہے میرے سامنے، یہی لفظ ہیں، علی کی بیٹی پورے 10 دن یہاں مہمان ہے، ابھی تم عزا خانہ خالی کرو گے؟ ساری رات زینب بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے عزا خانے میں پھرے گی اور ماں کو بتائے گی اماں فلاں مومن یہاں بیٹھا رو رہا تھا، اماں جو تماچے مار رہا تھا وہ ادھر بیٹھا تھا، اماں جو سینے کا ماتم کر رہا تھا وہ ادھر بیٹھا تھا۔ بس میری دعا ہے کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ اچانک جگہ دکھاتے دکھاتے ایک بات کہتی ہے علی کی بیٹی، زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ بات کیا کہتی ہے پنڈی والوں؟ اماں یہ پیٹ رہے تھے، چلا رہے تھے، اونچا اونچا رو رہے تھے، انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اماں ان کو تو رونے سے کسی نے منع نہیں کیا۔ زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے بیٹی کے سر پہ رکھتی ہے، زینب کوئی جرم کر رہے تھے؟ تیرے مظلوم بھائی کا ماتم ہی تو کر رہے تھے۔ بلا تشبیہ پردے کی چادر سر سے ہٹا کے کہتی ہے اگر تیرے حسین پر رونا جرم نہیں، میرا سر آج تک زخمی کیوں ہے؟ میں نے جہاں تیرے حسین کا نام لیا کہیں پتھر مارے گئے، کہیں کھولتا ہوا پانی برسایا گیا، کہیں آگ کے شعلوں کی برسات ہوئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس شہدا کو منظور مقبول فرما، بانی اشراقی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت میں بدل بسعادت فرما، ہماری ولیدہ بیان قبول فرما، جمیع مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضا عدل الشریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کے جلد ظہور فرما۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا محافظا مقاعدا وناصرا مدليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين۔